فرمایا کہ میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ دنیا میں دے دیا. یہ سیدنا ابوبکر صدیق، یہ وہ میرے ساتھی ہیں، میرے صحابی ہیں، ایسے پیارے اور جانثار صحابی ہیں. میں نے ان کے احسانات کا بدلہ دنیا میں نہیں ادا کیا، اللہ ادا کرے گا ان کے احسانات کا بدلہ. اتنے احسانات ہیں مجھ پر ان کے. فرمایا سدوا کل خوخۃ الا خوخۃ ابی بکر. سارے دروازے مسجد میں، بہت سے دروازے مسجد میں کھلا کرتے تھے. آپ نے فرمایا جتنے دروازے مسجد میں کھل رہے سب کو بند کر دو، الا خوخۃ ابی بکر. صرف سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کا دروازہ کھلا رہے گا، وہ اپنے دروازے کو کھول کر کے مسجد سے آ سکتے ہیں، اسے بند نہیں کیا جائے گا. پھر آپ نے ارشاد فرمایا لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. اگر میں دنیا میں کسی کو جگری دوست بنانا، خلیل ایک ہی ہوتا ہے، اگر خلت کا مقام کسی کو ملتا، دنیا میں کسی کو جگری دوست بناتا تو وہ ابو بکر صدیق ہوتے. لیکن اسلام کی مودت ہے، اسلام کا تعلق ہے، خلیل تو میں نے رب کو بنایا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے، اپنے گھر تشریف لے گئے. پھر وفات سے ایک دن یا 2 دن پہلے روایتوں میں آتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. پھر آپ نے ارشاد فرمایا ایھا الناس، اے لوگوں، من کنت ضربتہ او آذیتہ او شتمتہ او اخذت شیئا من مالہ. اے لوگوں، میں نے جسے کبھی مارا ہو، کوئی تکلیف پہنچائی ہو، کسی کا مال لیا ہو، کسی کو ایذا پہنچائی ہو، کسی کو برا بھلا کہا ہو، فلیقتص منی اليوم، آج مجھ سے بدلہ لے لے. کہ دو جہاں کے سردار ہیں، اپنے آخری وقت میں یہ فکر ہے. اور صحابہ سے فرمایا کہ پتہ ہے زندگی کھلی کتاب کی طرح، اور یہ بھی پتہ ہے کیسے جانثار صحابہ ہیں، میرے لیے تو سب کچھ قربان کرنے والے، پھر بھی اللہ سے ملاقات اس حال میں کرنا چاہ رہے کسی کا کوئی حق مجھ سے وابستہ نہ رہے. آپ ارشاد فرما رہے لوگوں، اگر میں نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہو، کسی کو ایذا پہنچائی ہو، کسی کو مارا ہو، کسی کو برا بھلا کہا ہو، کسی کا مال لیا ہو، بدلہ لینا چاہے فلیقتص منی اليوم قبل ان لا ربیع الاول کی آج 13 تاریخ ہے، سن 1445 ہجری ہے. ماہ ربیع الاول پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا بھی مہینہ ہے اور آپ کے وصال کا بھی مہینہ ہے. اور علماء کی ایک بڑی جماعت یہ کہتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ 12 ربیع الاول ہے. ہم نے اس منبر سے، اس جگہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ کیا، آپ کی ولادت کا
اخلاق کا تذکرہ کیا، بارہا یہ خیال آیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے متعلق بھی بیان ہو، لیکن یہ بڑے دل گردے کی بات ہے جو جہاں کے سردار کی وفات کا تذکرہ ہو۔ بہرحال آج ارادہ ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا، آپ کی وفات کا ذکر کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی، پھر اس کے بعد 13 سالہ مکی زندگی اور 10 سال مدینے کا دور ہے۔ ہجرت کا 10واں سال ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر جا بجا اشارتاً اور کنایتاً صحابہ کو بتلا دیا کہ اب چل چلاؤ کا وقت ہے، میرا آخری وقت ہے، رب سے ملاقات کا وقت قریب ہے۔ چنانچہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ امید ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس سال کے بعد میری تم سے ملاقات نہیں ہوگی، عسیٰ اللہ تلقانی۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا، ان سے بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ دیکھو میں تمہیں بھیج رہا ہوں، واپس آؤ گے، ہو سکتا ہے تم میری قبر پر حاضری دو، مجھ سے ملاقات نہ ہو۔ اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین، میں نے تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑی ہیں، لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسولی، اللہ کا کلام اور میری سنت، یہ 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک اسے مضبوطی سے تھامے رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اس میں بھی اشارہ تھا کہ میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں تمہارا ساتھ، اور دنیا چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ اسی طرح عرفہ کے دن حجۃ الوداع کے موقع پر جب یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، تم پر اپنی نعمتیں تام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے میں نے دین کو، دین اسلام کو پسند کر لیا، میں اس سے راضی ہو گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور انہوں نے فرمایا کہ ہر چیز جب کمال تک پہنچتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ نقصان بھی لگا ہوا ہوتا ہے، تو اس میں ایک طرف تو بشارت ہے اور نصرت کی بات کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا اور اسلام کو ہمارے لیے پسند کر لیا۔ اس میں اشارہ اس طرف بھی ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کو لے کر کے آئے تھے، جس مشن کو لے کر کے آئے تھے، اس مشن کی تکمیل ہو گئی، لہذا اب آپ کا آخری وقت ہے، دنیا سے رخصتی کا اور جدائیگی کا وقت۔ اسی طرح قرآن کی سب سے آخری سورت جو سب سے آخر میں نازل ہوئی، آخر میں ایک آدھ آیتیں اور نازل ہوئی، لیکن سورت جو سب سے آخر میں نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ اس میں بھی اشارہ کر دیا گیا جب اللہ کی مدد آ گئی، فتح آ گئی، نصرت آ گئی اور لوگ جوق در جوق دامن اسلام میں داخل ہونے لگے، تو آپ اپنے رب کی تسبیح کریے، اس کی حمد بیان کریے، استغفار کریے، وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا۔ یہاں ایک نکتہ یاد رکھیں، قرآن میں کہیں نہیں ہے ڈائریکٹ امر کے ساتھ، حکم کے ساتھ کہ اے محمد توبہ کریے، یہ ہے واستغفرہ، سبح وربک فکبر، یعنی امر کے ساتھ اپنے رب کی تسبیح بیان کریے، بڑائی بیان کریے، حمد کریے، لیکن کہیں ڈائریکٹ یہ نہیں ہے کہ توبہ کریے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح خطاب نہیں کہ آپ توبہ کریں، ہاں ضمن میں ہے انہ کان توابا، اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے،
کیوں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، انبیاء معصوم ہوتے۔ توبہ کا مطلب تابا ای رجع، تابا کے معنی ہوتے آدمی ایک غلط راستے پر چل رہا ہے، معصیت اور گناہ کے راستے پہ چل رہا ہے، اب وہاں سے ٹرن لینا، سیدھے راستے پہ آنا۔ ظاہر نبی کا تو راستہ ہی ہمیشہ سے ابتدا سے انتہا تک آخر تک سیدھا ہی راستہ ہوتا ہے، صراط مستقیم ہوتا ہے، خیر کا، نیکی کا، بھلائی کا راستہ ہوتا ہے۔ غلط راستے پر وہ چلتے ہی نہیں، لہذا ان سے یہ خطاب بھی نہیں ڈائریکٹ تو توبہ کری۔ ہاں ضمن اس کا تذکرہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بہت چھوٹے صحابی، کم عمر تھی اس وقت، 11-12 سال، انہیں اپنے ساتھ خصوصی مجلس میں اپنے خاص ساتھیوں میں رکھا کرتے تھے۔ ایک صحابی نے اعتراض کیا کہ ان کی عمر کے تو ہمارے بیٹے ہیں، انہیں اتنا خاص مقام کیوں دیتے ہیں؟ تو فرمایا ایک وجہ، ان کے علم کی وجہ سے، ان کے تفسیر میں مہارت کی وجہ سے، قرآن علوم میں مہارت کی وجہ سے، باریک نگاہ کی وجہ سے انہیں خاص مقام میں دیتا ہوں۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی سورت کی تلاوت فرمائی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور صحابہ سے پوچھا، اپنے ساتھیوں سے پوچھا تم کیا سمجھتے ہو؟ سب نے اپنے اپنے اعتبار سے ایک ظاہری مطلب بیان کیا۔ سیدنا ابن عباس سے پوچھا، انہوں نے فرمایا اس میں پیارے آقا کی جدائیگی اور رخصتی کی بات کہی جا رہی کہ اب آپ کی جدائیگی کا وقت آ گیا، اس میں اشارہ۔ فرمایا میں بھی یہی سمجھتا ہوں، فرمایا اس وجہ سے میں انہیں خاص مقام دیتا ہوں، اپنے قریبی رکھتا ہوں۔ تو مختلف مواقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دے دیا کہ اب آخری وقت ہے، میرے دنیا سے جانے کا، پردہ فرمانے کا وقت ہے۔ حجۃ الوداع سے یعنی اسلام کی تکمیل ہو گئی، یہ آخری رکن تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بس یہی ایک حج کیا، حجۃ الوداع، یہ آخری رکن تھا، اسلام کی تکمیل کرنی تھی، اب یہ بھی مکمل ہو گیا۔ اب آپ کی جدائیگی کا وقت آ گیا، آپ حجۃ الوداع سے فارغ ہو کر کے مدینہ تشریف لائے، مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، آپ منبر پر تشریف فرما ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، انصار و مہاجرین ہیں۔ آپ نے مجمع پر ایک محبت کی، شفقت کی نگاہ ڈالی اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لوگوں اشہدوا انی راض عن ابی بکر، لوگوں تم گواہ رہو کہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، فرض عنہ، تم بھی ان سے راضی ہو جاؤ۔ واشہدوا انی راض عن عمر، تم گواہ رہو میں عمر سے راضی ہوں، تم گواہ رہو میں عثمان سے راضی ہوں، تم گواہ رہو میں علی سے راضی ہوں، تم گواہ رہو میں طلحہ سے راضی ہوں، میں عبد الرحمن بن عوف سے راضی ہوں۔ آپ نے عشر مبشرہ کے نام شمار کرائے۔ آگے آپ نے ارشاد فرمایا تم گواہ رہو میں انصار سے بھی راضی ہوں، مہاجرین سے بھی راضی ہوں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، لوگوں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کے بارے میں یاد دلاتا ہوں کہ میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، پھر آپ نے ارشاد فرمایا عرضت علی الامم، امتیں مجھ پر پیش کی گئیں، مجھے دکھلایا گیا، آخرت کا ایک منظر میری نگاہوں کے سامنے لایا گیا، تو میں نے دیکھا کچھ نبی ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ کوئی ماننے والے، کوئی امتی نہیں ہوں گے، ان کے پیروکار ان پر ایمان لانے والے کوئی بھی نہیں ہوں گے، ایسے بھی نبی آئیں گے، اور ایسے بھی نبی ہوں گے معہ رجل او رجلان، ان کے ساتھ ایک یا دو ہوں گے ان پر ایمان لانے والے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کے پیروکار 10 ہوں گے، 15 ہوں گے۔ میں دیکھوں گا کہ ایک بڑی جماعت ہے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھاؤں گا تو ایسا لگے گا جیسے بدلی ہے اور بدلی چھائی ہوئی ہے۔ میں نے سمجھا کہ شاید یہ میری امتی ہے، میرے ماننے والے ہیں، میرے متبعین ہیں۔ مجھے بتلایا گیا نہیں، یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، ان پر ایمان لانے والے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا اس سے بڑی جماعت ہے، پھر مجھے بتلایا گیا یہ آپ کے امتی ہیں، آپ پر ایمان لانے والے ہیں۔ پھر مجھے یہ کہا گیا کہ ان میں 70,000 ایسے ہیں یدخلون الجنت بغیر حساب ولا عذاب، جو جنت میں بغیر حساب کے، بغیر
صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چند ایام رہ گئے ہیں۔ حج ہوا آپ کا ذی الحجہ میں، واپسی کے بعد ذی الحجہ کے بعد محرم، صفر، ربیع الاول۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے پاس، وہ مقام جہاں شہدائے احد ہیں، وہاں تشریف لے گئے۔ ان کے لیے آپ نے دعائیں کی اور آپ نے فرمایا کہ تم پہلے ان سے چلے گئے، اللہ سے تم نے ملاقات کی، ہم بھی تمہارے نقش قدم پر آنے والے ہیں۔ پھر آپ نے صحابہ جو آپ کے ساتھ میں تھے ان کی طرف خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ میری تمنا یہ ہے، وَدِدْتُ أَنْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا، میری دلی تمنا اور حسرت اور خواہش یہ ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کرتا، میں ان کا دیدار کرتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ وَلَسْنَا إِخْوَانَكَ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، نہیں، تم تو میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے، انہوں نے میرا دیدار نہیں کیا ہوگا، میرے بعد آئیں گے وہ مجھ پر ایمان لائیں گے، میرے بعد آنے والے، میرے جانے کے بعد آنے والے جو مجھ پر ایمان لائیں گے وہ میرے بھائی ہوں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم گنہگاروں کو یاد کر رہے ہیں، اس موقع پر اپنے آخری ایام میں ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ہمارے دیدار کی تمنا رکھ رہے ہیں۔ ہماری بھی یہ تمنا ہونی چاہیے کہ ایک لمحے کے لیے پیارے آقا کا دیدار مل جائے، چاہے ہمارا سب کچھ قربان ہو جائے، ہماری جانیں چلی جائے، ہمارے آل اولاد، ہمارا مال، ہمارا عہدہ سب کچھ قربان کر کے ایک لمحے کا دیدار مل جائے پیارے آقا کے چہرے انور کا۔ ہم گنہگاروں کو، نافرمانوں، ناہنجاروں کو پیارے آقا یاد فرما رہے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال ہو گئی۔ آپ نے نفلی نمازیں بیٹھ کر کے پڑھنا شروع کر دی۔ ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس گئے، دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا، یا رسول اللہ قد شبت، پیارے آقا آپ تو بڑھاپے کی طرف چل چکے ہیں، کمزور ہو گئے۔ فرمایا، ہاں، شیبتنی ہود، عمر مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ فرمایا، اس میں کیا چیز ہے، کیا خاص آیت ہے جس کی وجہ سے آپ کی یہ حالت ہو گئی؟ فرمایا، اس میں ایک آیت ہے، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا۔ اس میں کہا گیا کہ ایسے استقامت اختیار کریے جیسے حکم دیا گیا، اللہ نے جیسے حکم دیا ہے ایسے استقامت اختیار کرنا، یہ بات کہی گئی ہے، تو یہ کوئی معمولی بات تو نہیں۔ شیبتنی ہود، یہ آیت باخواتھا، اس جیسی آیت ہے جس میں قیامت کی ہولناکی اس کے مناظر کا تذکرہ ہے، اس جیسی آیتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جنت البقیع گئے، وہاں مردوں کے لیے دعا فرمائی، وہاں سے واپس لوٹے تو آپ کے سر میں شدید درد ہوا، اور آپ نے فرمایا کہ وہ جو مجھے زہر دیا گیا تھا خیبر کے موقع پر، ایک یہودی خاتون نے جو زہر دیا تھا وہ لوٹ آیا ہے، اس کا اثر لوٹ آ رہا ہے، تو شدید سر میں درد ہے۔ آپ گھر میں تشریف لائے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہ ارے بار صاحب آئے میرا درد سر، آئے درد سر۔ پیارے آقا نے فرمایا، مجھے بھی، میرے سر میں بھی شدید درد ہے۔ تو یہ آخر کے جو ایام ہیں 12-13 ایام، اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض شدت اختیار کر گیا، حتیٰ کہ اتنا شدت اختیار کر گیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے دن پوچھتے کہ این غدن، کل کس کے یہاں باری، کل کس زوجہ کے یہاں مجھے رات گزارنی، این غدن این غدن۔ آپ نے اجازت چاہی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آپ کی تیمارداری کی جائے، آخری ایام ان کے یہاں گزارے، ان کے گھر میں، ان کے حجرے میں۔ فَأَذِنَّ لَهُ، ساری ازواج مطہرات نے بخوشی و رضا اجازت دے دی۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اپنے ایام گزارے، بقیہ ایام۔ ایک دن مرض آپ کا شدت اختیار کر گیا، اب صحابہ پریشان ہیں۔ ظاہر ہے پیارے آقا کی یہ تکلیف دیکھ کر کے، بیماری دیکھ کر کے کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ وہ صحابہ جو اپنی جان سے زیادہ پیارے آقا کو عزیز رکھتے ہو، جنہوں نے یہ کہا وہ دشمنان اسلام سے
کہ تم نے یہ کہا ہے کہ پیارے آقا کے قدموں میں کانٹا چبھ جائے، ہم صحیح سلامت رہیں، عافیت کے ساتھ رہیں؟ ہمیں ہر کسی یہ کہا کہ تم نے یہ کہا ہے کہ تمہاری جگہ پیارے نبی ہوں، انہیں سولی دے دی جائے، تم بچ جاؤ۔ ہم تو یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ ہمارے محبوب کے قدموں میں کانٹا چبھ جائے، ہم عافیت اور سلامتی کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ ایسے نبی کے جانثار تھے، ایسے آپ پر جان نچھاور کرنے والے، ان سے کیسے کیا حالت رہی ہوگی ان کی جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض اور مرض کی شدت انہوں نے دیکھی ہو۔ آپ نے صحابہ کی بے چینی دیکھی تو آپ نے کہا حریق علیہ من سبع قرب لم تحلل اوقیتہن، 7 مشکیزوں کا پانی لے کر کے آؤ، مشکیزیں پانی سے بھرے ہوئے لے کر کے آؤ، جن کے منہ کو کھولا نہ گیا، وہ لے کر کے آؤ اور مجھ پر اسے ڈالو۔ محدثین کہتے ہیں کہ وہ منہ اس کا بند ہے تو وہ پاک صاف ہوگا، پاکیزہ ہوگا، صاف شفاف ہوگا پانی، اور یہ 7 مشکیزوں کا پانی آپ نے اس لیے منگایا، محدثین کہتے ہیں کہ اس لیے زہر کو ختم کرنے اور زہر کو ختم کرنے میں بڑا مؤثر ہوتا ہے۔ تو آپ کو ایک ٹب میں بٹھایا گیا، پھر آپ پر یہ پانی ڈالنا شروع کیا گیا، ازواج مطہرات نے پانی ڈالا، آپ نے فرمایا کہ تم نے اپنا کام کر دیا۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہوا، کچھ راحت ہوئی، پھر آپ تشریف لائے۔ بین رجلانی، 2 صحابہ کے درمیان ان کے سہارے سے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں حضرات کے کاندھوں پر آپ نے سہارا لگا کر کے، ٹیک لگا کر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف چل رہے، اور یخط رجلاه، یعنی ایسی پریشانی، ایسی تکلیف ہے کہ قدم اٹھا نہیں پا رہے، آپ کے قدموں کے گھسٹنے کی وجہ سے زمین پہ لکیریں پڑتی جا رہی، لائنیں بنتی جا رہی۔ آپ تشریف لے گئے مسجد نبوی میں، صحابہ جمع ہیں، آپ نے اس موقع پر بھی خطبہ دیا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا، جو اللہ کے پاس نعمتیں ہیں اس کے بارے میں اختیار دیا، اور دنیا کی نعمتوں کے بارے میں، دنیا میں رہنے کے بارے میں بندے نے اختیار کر لیا، اللہ کے یہاں جو نعمتیں ہیں اسے اختیار کر لیا۔ فبکا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ لوگ حیران ہیں کہ ایک عام سی بات پیارے آقا نے ارشاد فرمائی کہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے، آخرت کی نعمتیں اختیار کرے، دنیا میں رہے، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ لیکن وہ سمجھ گئے کہ وہ بندے جن کا آپ نے تذکرہ کیا وہ خود رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، فرمایا فدیتک نفسی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری جان آپ پر قربان ہو، یا رسول اللہ میرے باپ آپ پر قربان ہو، یا رسول اللہ میری ماں آپ پر قربان ہو، یا رسول اللہ میرا جو کچھ ہے سب کچھ آپ پر قربان ہو جائے۔ صحابہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاموش کرانا چاہا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ اترکو ما لکم ولی ابی بکر، تمہیں ابو بکر سے کیا کام، یہ میرے ساتھی ہیں، میرے ساتھی کو چھوڑ دو، تو کچھ نہ کہو۔ فرمایا کہ میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ دنیا میں دے دیا، یہ سیدنا ابو بکر صدیق، یہ وہ میرے ساتھی ہیں، میرے صحابی ہیں، ایسے پیارے اور جانثار صحابی ہیں، میں نے ان کے احسانات کا بدلہ دنیا میں نہیں ادا کیا، اللہ ادا کرے گا ان کے احسانات کا بدلہ، اتنے احسانات ہیں مجھ پر ان کے۔ فرمایا سدوا کل خوخۃ الا خوخۃ ابی بکر، سارے دروازے مسجد میں، بہت سے دروازے مسجد میں کھلا کرتے تھے، آپ نے فرمایا جتنے دروازے مسجد میں کھل رہے سب کو بند کر دو، الا خوخۃ ابی بکر، صرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کا دروازہ کھلا رہے گا، وہ اپنے دروازے کو کھول کر کے مسجد سے آ سکتے ہیں، اسے بند نہیں کیا جائے گا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں دنیا میں کسی کو جگری دوست بنانا، خلیل ایک ہی ہوتا ہے، اگر خلت کا مقام کسی کو ملتا، دنیا میں کسی کو جگری دوست بناتا تو وہ ابو بکر صدیق ہوتے، لیکن اسلام کی مودت ہے، اسلام کا تعلق ہے، خلیل تو میں نے رب کو بنایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے، اپنے گھر تشریف لے گئے۔ پھر وفات سے 1 دن یا 2 دن پہلے روایتوں میں آتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا،
پھر آپ نے ارشاد فرمایا ایھا الناس، اے لوگوں، من کنت ضربتہ او آذیتہ او شتمتہ او اخذت شیئا من مالہ، اے لوگوں، میں نے جسے کبھی مارا ہو، کوئی تکلیف پہنچائی ہو، کسی کا مال لیا ہو، کسی کو ایذا پہنچائی ہو، کسی کو برا بھلا کہا ہو، فلیقتص منی اليوم، آج مجھ سے بدلہ لے لے۔ کہ دو جہاں کے سردار ہیں، اپنے آخری وقت میں یہ فکر ہے، اور صحابہ سے حالانکہ پتہ ہے زندگی کھلی کتاب کی طرح، اور یہ بھی پتہ ہے کیسے جانثار صحابہ ہیں، میرے لیے تو سب کچھ قربان کرنے والے، پھر بھی اللہ سے ملاقات اس حال میں کرنا چاہ رہے کسی کا کوئی حق مجھ سے وابستہ نہ رہے۔ آپ ارشاد فرما رہے لوگوں، اگر میں نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہو، کسی کو ایذا پہنچائی ہو، کسی کو مارا ہو، کسی کو برا بھلا کہا ہو، کسی کا مال لیا ہو، بدلہ لینا چاہے فلیقتص منی اليوم قبل ان لا